امارا احمد کے 10 ٹاپ بہترین ناول۔ نمبر 1 پرکامل ایک سوچنے والا ناول ہے جو انسانی وجود کی پیچیدگیوں کو تخت تلاش کرتا ہے۔ یہ کہانی زندگی میں معنی اور مقصد کی تلاش میں ایک نوجوان عورت امامہ ہاشم کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کے روحانی سرپرست پرکامل کی رہنمائی میں وہ خود کی دریافت اور روحانی نشو و نما کے سفر پر گامزن ہے۔ امارا احمد نے مہارت شناخت اور ذاتی نشو و نما کے موضوعات کو مہارت کے ساتھ باندھا، ایک ایسا داستان پیدا کیا جو قارئین کے ساتھ گہرائی سے گونجتا ہے۔ امامہ کے تجربات کے ذریعہ ناول روحانی رہنمائی، خود عکاسی اور ذاتی ذمہ داری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ کردار کی نشو و نما کی نشاندہی کی گئی ہے اور کہانی کی لکیر مشغول ہے جس سے پرکامل کو مجبور کیا گیا ہے۔ نمبر 2 میری ذات زارا ابی نشان۔ میری ذات زارا ابی نشان ایک متنازع ناول ہے جو انسانی تعلقات اور شناخت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتا ہے۔ یہ کہانی ایواسا نامی ایک نوجوان عورت کی زندگی کی پیروی کرتی ہے جو دنیا میں اپنی جگہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ ایویس کے سفر کے ذریعے امارا احمد نے خاندانی حرکیات، معاشرتی توقعات اور ذاتی امنگوں کی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالی۔ اس کی خصوصیت کی بصیرت اور ہمدردی کے ساتھ امارا احمد نے ایک داستان تیار کیا جو گہری حرکت اور سوچنے سمجھنے والا ہے۔ اس ناول میں خود قبولیت، معافی اور ذاتی ترقی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے جس سے یہ ایک متعلقہ اور اثر انگیز پڑھنے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3 زندگی گلزار ہے ایک دلکش ناول ہے جو محبت، رشتوں اور معاشرتی طبقے کی پیچیدگیوں کی کھوج کرتا ہے۔ یہ کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھوم رہی ہے، کاشف اور زرون، جو خود کو جذبات اور معاشرتی توقعات کے ایک پیچیدہ جال میں الجھتے ہیں۔ امارا احمد نے مہارت کے ساتھ انسانی تعلقات کی باریکیوں کی تصویر کشی کی ہے جس میں ان چیلنجوں اور فتوی کو اجاگر کیا گیا ہے جو محبت اور ذاتی ترقی کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ ناول معاشرتی اور معاشی تفوتوں پر ایک تبصرہ ہے جو معاشرے میں موجود ہے اور کرداروں کے تجربات انسانی حالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کاشف اور زرون کی کہانی کے ذریعہ امارا احمد تعلقات میں ہمدردی، افہام و تفہیم اور مواصلات کی اہمیت کے بارے میں بصیرت پیش کرتا ہے۔ نمبر 4 بات ایک مجبور ناول ہے جو پرکامل کے کرداروں امامہ اور سالار کی کہانی جاری رکھتا ہے۔ اس ناول میں تعلقات، ذاتی ترقی اور روحانی نشو و نما کی پیچیدگیوں کی کھوج کی گئی ہے۔ کرداروں کے تجربات کے ذریعہ امارا احمد انسانی حالت کے بارے میں بصیرت پیش کرتا ہے جس میں ہمدردی، افہام و تفہیم اور خود آگاہی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ ناول ان چیلنجوں اور فتوی کی ایک سوچنے والی تحقیق ہے جو ذاتی ترقی اور روحانی نشو و نما کے ساتھ آتے ہیں۔ امارا احمد کی انسانی جذبات اور تعلقات کی اہم تصویر کشی کو آبا حیات کو گہری حرکت اور متعلقہ پڑھنے کا باعث بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 5 الف ایک سوچنے والا ناول ہے جو شناخت، ایمان اور ذاتی ترقی کے موضوعات کی کھوج کرتا ہے۔ یہ کہانی ولی نامی ایک نوجوان کے سفر کے بعد ہے جو علم اور خود کی دریافت کی جستجو میں ہے۔ امارا احمد نے رومانوی سسپنس اور روحانیت کے عناصر کو مہارت کے ساتھ باندھا، ایک ایسا داستان تخلیق کیا جو مشغول اور فکری طور پر متحرک ہو۔ اس ناول میں علم، خود کی عکاسی اور ذاتی نشو و نما کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے جس سے روحانیت اور ذاتی ترقی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ مجبور پڑا گیا ہے۔ نمبر 6 کانکر ایک خوبصورتی سے لکھا ہوا ناول ہے جو انسانی تعلقات اور خاندانی حرکیات کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتا ہے۔ کہانی ایک خاندان کے اندر تعلقات کے پیچیدہ جال کے گرد گھومتی ہے جس میں محبت، وفاداری اور معافی کے ساتھ آنے والے چیلنجوں اور فتوی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ امارا احمد کی انسانی جذبات اور تعلقات کی اہم تصویر کشی کنکر کو گہری حرکت اور متعلقہ پڑھنے کو بناتی ہے۔ یہ ناول ہماری زندگی میں خاندانی محبت اور معافی کی اہمیت پر ایک تبصرہ ہے اور کرداروں کے تجربات انسانی حالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ نمبر 7 ایمان امید اور محبت ایمان امید اور محبت ایک رومانٹک اور معاشرتی ناول ہے جو اخلاقی اصلاحات اور ذاتی ترقی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ کہانی حیا نامی ایک نوجوان خاتون کے سفر کے بعد ہے جو اپنے عقیدے اور ذاتی امنگوں کو متوازن کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ حیا کے تجربات کے ذریعہ امارا احمد امید، ایمان اور محبت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انسانی حالت کے بارے میں بصیرت پیش کرتا ہے۔
یہ ناول ان چیلنجوں اور فتوی کی ایک سوچنے والی تحقیق ہے جو ذاتی ترقی اور روحانی نشو و نما کے ساتھ آتے ہیں۔ نمبر 8 یا پہ اللہ قادم دھرتے ہین آؤ پہ اللہ قادم دھورے ہین ایک ناول ہے جو محیز نامی ایک نوجوان لڑکے کی کہانی سناتا ہے جو سخت محنت اور عزم کے ذریعہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کہانی میں عزائم، استقامت اور ذاتی ترقی کے موضوعات کی کھوج کی گئی ہے، جس میں اپنے اہداف کی طرف پہلا قدم اٹھانے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ ناول ایک محرک اور متاثر کن پڑھنے والا ہے جو سخت محنت، لگن اور لچک کی اہمیت کے بارے میں بصیرت پیش کرتا ہے۔ نمبر 9 چینڈ سی پیہلی چند سی پیہلی ایک رومانٹک ناول ہے جس میں 3 مخصوص کہانیاں شامل ہیں جو محبت اور تعلقات کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ ان کہانیوں کے ذریعہ امارا احمد انسانی دل کی بصیرت پیش کرتا ہے جو ان چیلنجوں اور فتوی کو اجاگر کرتا ہے جو محبت، نقصان اور خود دریافت کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ ناول انسانی جذبات اور رشتوں کی پیچیدگیوں کی خوبصورتی سے تحریری طور پر تحریری تلاش ہے، جس سے یہ ایک متعلقہ اور دلچسپ پڑھنے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 10 لا حاصل لا حاصل ایک سوچنے والا ناول ہے جو خود حقیقت پسندی کی جدوجہد اور کسی کی اصل شناخت کی تلاش کرتا ہے۔ کہانی ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی مرکزی کردار کے سفر کی پیروی کرتی ہے جو زندگی اور تعلقات کے چیلنجوں سے دوچار ہے۔ امارا احمد کی انسانی جذبات اور تجربات کی اہم تصویر کشی اور لا حاصل کو گہری حرکت اور متعلقہ پڑھنے کو بنا رہی ہے۔ یہ ناول انسانی حالت پر ایک تبصرہ ہے جس میں خود آگاہی، ذاتی ترقی اور لچک کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔